بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 24 رمضان المبارک کے دن کا ایک خاص وظیفہ شیئر کروں گی، اور یہ وظیفہ آپ نے بالخصوص 24 رمضان اور رمضان کی آخری عشرہ کی تیسری طاق رات کا خاص عمل کرنا ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ وظیفہ 24 رمضان المبارک کو گزرنے کے بعد، ان کے جب آپ 24 رمضان کا روزہ افطار کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اس رات میں یہ وظیفہ کرنا ہے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تیسری طاق رات ہے، جس کا آپ کے ساتھ عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس ماہ کے تمام ہی ایام فضیلت کے حامل اور بابرکت ہے، تاہم اس کے آخری عشرہ کی اہمیت اور عظمت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ میری اسلامی بہنوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں تو پورا ماہ رمضان عبادت اور ریاضت میں گزارتے، مگر آخری 10 دنوں میں، آخری 10 راتوں میں زیادہ عبادت کرتے، ان کی عبادت میں اور زیادہ اضافہ فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، اس کی راتوں کو زندہ رکھتے، یعنی کہ شب میں بیدار رہتے، اور گھر والوں کو بھی، کیونکہ یہی وہ عشرہ ہے کہ جس میں ایک ایسی رات ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا، اور اس ماہ مقدس کی آخری رات بھی اسی عشرے میں ہے، جس کی احادیث مبارک میں فضیلت برکات بیان کی گئی۔ میری اسلامی بہنوں، آخری عشرے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں اعتکاف ہے، اور اس سے اگلی فضیلت یہ کہ اس آخری عشرے میں شب قدر کی رات ہے۔ آخری عشرے کی فضیلت کیونکہ یہ ایک ایسی ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ قدر کا مطلب مرتبہ یا عظمت ہے، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف اور مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہی وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، اور سورۃ دہان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر کا اقوال ہے کہ جس رات میں قرآن کریم نازل کیا گیا وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور یہ مبارک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ تو شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ وہ رات سراپا سلامتی ہے جو کہ فجر کے طلوع ہونے تک ہے۔ میری اسلامی بہنوں، شب قدر کون سی رات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اسے چھپا رکھا ہے، لیکن تاہم احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کی برکت پانے کے لیے فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے، اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ مبارک رات رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، اور احادیث میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یوں تو احادیث مبارک کی روشنی میں تعین ہو گیا کہ یہ بابرکت رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے طاق رات ہے۔ بعض روایات میں 27ویں شب کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ سلف صالحین کا معمول تھا کہ وہ آخری عشرے کی تمام طاق راتیں یعنی کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات عبادت کرتے، اور اس رات کثرت سے عبادت کرتے رہتے۔ ان راتوں میں عبادت پر بڑے اجر و ثواب ہیں، بڑے ہی ثواب کی بشارتیں ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ
یعنی کہ رمضان کا مہینہ تمہیں ملا ہے، جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر و برکت سے کوئی محروم ہی بے بہرا رہ سکتا ہے۔ باحوالہ سنن ابن ماجہ۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس رات کثرت کے ساتھ اللہ سے عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں کثرت سے نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، کیونکہ یہ رمضان کی آخری رات ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی یہ آخری طاق راتیں ہیں۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم سے جدا ہوگا، اس کی برکتوں سے ہم جدا ہوں گے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان راتوں میں اللہ سے دعا مانگے۔ تو میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، تو رمضان المبارک کی آخری رات یہ 3 دعائیں، رمضان المبارک کی یہ تیسری شب قدر کی رات یہ 3 دعائیں ضرور پڑھیں، جن میں سے پہلی دعا، پہلا کلمہ طیبہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کو آپ نے کم از کم 100 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو دوسری دعا پڑھنی ہے وہ توبہ استغفار کی دعا ہے، استغفر اللہ یا استغفار کی کوئی اور دعا پڑھ لیں۔ جو تیسرا وظیفہ آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے اللہم اجرنی من النار، اس دعا کو ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تیسرا عشرہ خاص طور پر جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ اس عشرے میں کثرت کے ساتھ جہنم کی آگ سے پناہ مانگے، دوزخ کی آگ سے پناہ مانگے، عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لیے دعا مانگے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے دعا مانگے، رزق میں وسعت کے لیے دعا مانگے، کاروبار میں برکت کے لیے دعا مانگے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے دعا مانگے کہ اللہ کی ذات انہیں اولاد نرینہ سے نواز دے۔ اس طرح جو کوئی جس پریشانی میں مبتلا ہے وہ اپنی پریشانی کے لیے اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ نے یہ 24 رمضان المبارک کی رات اور 25 رمضان المبارک کی رات کو خاص عمل، خاص وظیفہ لازم کرنا ہے، کیونکہ یہ رمضان کی تیسری شب قدر ہے۔ تو رمضان کی تیسری شب قدر کی رات یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کریں۔ تو آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔